پاکستان میں ایٹمی پروگرام کے بانی 1973 کے آئین کے خالق روٹی کپڑا اور مکان جیسا پاپولر نعرہ عوام کو دینے والے عوامی لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار تک کون لے کر گیا؟ پھانسی کے پھندے تک کس نے پہنچایا؟ کچھ تاریخی حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ یہ کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے کہ آیا ان کا جوڈیشل مرڈر تھا، کوئی سازش تھی تاکہ تاریخی حقائق درست کیے جا سکیں۔ تو یہ لاگ کا مقصد یہی ہے کہ آپ تک کچھ ایسے تاریخی حقائق رکھے جائیں کہ آخر کیا وجہ بنی کہ بھٹو تختہ دار تک پہنچ گئے جب وہ اتنے پاپولر لیڈر تھے، تاکہ جب ڈیبیٹ ہو تو ڈیبیٹ میں آپ کو تاریخی حقائق یاد ہوں، کیونکہ ڈیبیٹ میں اس طرح کے تاریخی حقائق کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے جن کا تعلق خاص طور پر بشری کمزوریوں سے ہوتا ہے۔ انسان خوبیوں اور خامیوں کا پتلا ہے، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں انہیں بذا اوقات نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کر لیں اور یاد سے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں۔ دوستو، میں انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ محسن بلال آپ کے سامنے کچھ ایسے تاریخی حقائق رکھنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی تمہید میں اس لیے باندھوں گا، وہ ضروری ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب پاک بھارت کرکٹ ٹاکرا ہوتا ہے تو فال نکالنے والے 10 شناس ماہر نجوم یہ اچانک ٹی وی سکرینوں پر اور سوشل میڈیا پر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب سیاسی میدان سجدہ ہے تو پھر یہ 17 شناس ہوں، 10 شناس ہوں یا فال نکالنے والے ہوں، متحرک ہو جاتے ہیں، میڈیا ان تک پہنچتا ہے اور پیشن گوئیاں کرواتا ہے۔ تو کچھ ایسے ماہر نجوم ہوتے ہیں یا 10 شناس ہوتے ہیں کہ جو اگلے بندے کا حال دیکھ کر پیشن گوئی کر دیتے ہیں۔ کسی کا تکا ٹھیک لگ جاتا ہے، کسی کا تکا نہیں لگتا، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی علم نہیں ہے، بلکہ اس علم کا بار بار ہمیں ذکر ملتا ہے، چاہے علم نجوم ہو، چاہے یہ پامشت ہوں یا پھر فال نکالنے والے ہوں۔ لیکن یہ الگ میٹر ہے کہ جب کسی بھی پیشے میں کچھ دھندے باز آ جاتے ہیں، اپنا چورن بیچنے والے آ جاتے ہیں، تو پھر شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو بات کرتے ہیں جی ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے، تو یہ آپ دیکھیے گا، یہ میں اپنی سکرین پر بھی دکھا دوں گا۔ یہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھ کی لکیریں ہیں جی، یہ لکیریں ہیں، اور 1987 میں جنگ اخبار میں یہ خبر چھپی تھی، اور جنگ اخبار پھر یہ ان کے ہاتھ کا جو ہے وہ لکیروں بھی سامنے لے آیا تھا۔ جب آپ کسی بھی لائبریری میں جائیں گے، اگر ماضی کے اخبارات دیکھیں گے، روزنامہ جنگ آپ کھولیں گے تو اس پر یہ چیز بھی آپ کو مل جائے گی ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے۔ تو اس میں جو خبر ہے وہ خبر بیسیکلی ایک کتاب کا حوالہ ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بڑے قریبی ساتھی ہوا کرتے تھے مولانا کوثر نیازی، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے اور لائن کٹ گئی، تو اس کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے اس خبر میں۔ تو یہ کہا گیا جی کہ بھٹو نے رامے کے ذریعے ہاتھ کا پرنٹ 10 شناس کو بھجوایا، یعنی یہ حنیف رامے تھے، وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں بھٹو دور میں، اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے ذریعے انہوں نے اپنے ہاتھ کا جو پرنٹ ہے ایک 10 شناس یعنی پامسٹ کو بھجوایا تھا۔ انتخابات کی تاریخ نجومیوں سے نکلوائی گئی تھی۔ نجومی نے کہا اس آدمی کا دماغ اسے پھانسی تک پہنچائے گا۔ بھٹو نے سری لنکا کے نجومیوں سے انتخابات کا نتیجہ پوچھا تو وہ چپ رہے۔ کوثر نیازی کی کتاب اور لائن کٹ گئی کے انکشافات اس شخص کا نام نہیں بتا سکتا جو بھٹو کے ہاتھ کا پرنٹ لایا تھا، M.A. ملک، اس خبر میں یہ ذکر ہے۔ تو اب ہم اس خبر کو ہم نے کاؤنٹر چیک کیا کہ آیا یہ اور لائن کٹ گئی کتاب میں واقعی ہی یہ واقعہ درج ہے، تو پھر میں وہ کتاب کے بھی کچھ صفحات آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں، اور جو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اس میں 9 جماعتوں کا ایک اتحاد بھی بنا تھا جی، جو 9 ستارہ جماعتیں کہی جاتی تھی۔ تو مفتی محمود احمد مرحوم جو مولانا فضل الرحمان کے والد ہیں، جب انہیں اس اتحاد کا سربراہ بنایا گیا تو اس میں بھی اس کتاب میں لکھا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، کسی اور دن آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ پھر ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ ہم اپنا آدھا الیکشن جیت چکے ہیں، خیر یہ الگ موضوع ہے، جیسا میں نے ذکر کیا آپ سے، وہ کتاب میں جو خاص طور پر
نجومیوں کے حوالے سے بات لکھی ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ اور ایک اور بات ہے وہ میں ڈسکس کرنے سے پہلے چلیں میرے ذہن میں آئی پھر میں بول نہ جاؤں کہ چاہے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوں، نواز شریف ہوں اور موجودہ عمران خان صاحب ہوں، تو وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ بھی موکلوں کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، یعنی انہیں بھی اس طرح کے علم سے بڑا شغف رہا ہے اور اپنے بارے میں پیشن گوئیاں کرواتے رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے بارے میں تو یہ مشہور اور یہ باتیں بھی سامنے آتی ہیں جی کہ بشرا بی بی نے کہا تھا کہ اگر مجھ سے شادی ہوگی تو آپ وزیر اعظم بن جائیں گے، اور جو ان کے موکل تھے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ہمارے لیڈروں میں پائی جاتی ہیں جو بشری کمزوریاں ہیں، تو ذوالفقار علی بھٹو میں بھی تھیں۔ تو وہ مولانا کوثر نیازی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جہاں تک مسٹر بھٹو کی اپنی ذات اور شخصیت کا تعلق ہے، وہ بے پناہ ذہین، حقیقت پسند اور روشن خیال انسان تھے۔ وہ در حقیقت ایک بڑے انسان تھے اور ہر بڑے انسان کی طرح ان میں بھی چند کمزوریاں تھیں۔ انہیں وہ لوگ اچھے لگتے تھے جو خود کو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ثابت کرنے میں مصروف رہتے تھے۔ یعنی بھٹو صاحب کو بھی وہ لوگ زیادہ پسند تھے جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار رہنے میں اپنی جیت محسوس کرتے تھے، جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنتے تھے اور سارا دن اسی میں مصروف رہتے تھے کہ وہ شاہ کو اپنی وفاداریوں کا یقین دلا سکیں۔ اس لیے یہ مشیران صاحبان کے پسندیدہ ترین افراد تھے ہی۔ لیکن سندھ کے ایک صوبائی وزیر بھی جنہیں پر اسرار علوم، خصوصاً نجوم اور دست شناسی کا بہت شوق تھا، اس ناطے ان کے قریب آ گئے۔ یعنی سندھ کے ایک صوبائی وزیر جنہیں پر اسرار علوم اور دست شناسی کا شوق تھا، وہ بھٹو صاحب کے قریب آ گئے، یعنی ان کا شمار بھٹو صاحب کے قریب ترین مشیروں میں ہونے لگا۔ سری لنکا کے ایک دست شناس اور ستارہ شناس سے اس وزیر کے بہت گہرے تعلقات تھے۔ وزیر اعظم نے جب 7 مارچ 1977 کو انتخابات کے انعقاد کی تاریخ قرار دیا تو یہ صاحب اس تحریک کے ساتھ ہونے کی سند سری لنکا کے ستارہ شناس سے لے کے آئے تھے۔ خود مسٹر بھٹو بھی کسی نہ کسی حد تک اس قسم کے پر اسرار علوم میں یقین رکھتے تھے۔ جب سری لنکا کے نجومی نے 7 مارچ کے بابرکت ہونے کی تصدیق کر دی، جب سری لنکا کے نجومی نے 7 مارچ کی تاریخ کو بابرکت ہونے کی تصدیق کر دی کہ اس روز آپ انتخابات کا انعقاد کریں، تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں ستئی حیرانے، ستئی حیرہ ہے، انہوں نے تصدیق کر دی۔ تو مسٹر بھٹو نے اپنے ہاتھ کے نشانات ایک دوست کے ذریعے پاکستان کے معروف دست شناس ایم اے ملک صاحب کو بھجوائے۔ بلا شبہ ایم اے ملک اپنے فن میں یکتا ہیں اور اس علوم پر انہوں نے بڑی سائنسی بنیادوں پر محنت کی ہے۔ ایم اے ملک صاحب نے مسٹر بھٹو کے ہاتھوں کے نشانات دیکھ کر بہت کچھ سمجھ لیا تھا، لیکن ان کی خفتگی کے خوف سے انہوں نے اس دوست کو کوئی واضح بات نہ بتائی، اور بعد ازاں جن دنوں مسٹر بھٹو کوٹ لکھپت جیل میں تھے اور ان پر احمد رضا قصوری کے والد کے قتل کی سازش میں شریک ہونے کے الزام میں مقدمہ زیر سماعت تھا، تو ایم اے ملک صاحب نے مجھے ان کے ہاتھوں کے یہ نشانات دکھائے تھے۔ انہوں نے ایک خاص لائن پر انگلی رکھی، دماغی لکیر کے اختتام پر ایک لکیر گر رہی تھی جس پر گول دائرہ تھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، آپ اس لکیر کو دیکھ کر کس نتیجے پر پہنچے ہیں؟ میں خاموش رہ گیا۔ پھر وہ خود ہی بولے، اس آدمی کا دماغ اسے پھانسی کے تختے تک پہنچائے گا۔ مسٹر ملک کی بات 100% درست تھی، جسے وقت نے بعد ازاں ثابت کر دیا۔ میں خود بھی ہاتھ کے پرنٹ دیکھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا تھا۔ یعنی جب مسٹر بھٹو یعنی ذوالفقار علی بھٹو کے جو یہ ہاتھ ہے ان کا جو پرنٹ ہے وہ معروف دست شناس ایم اے ملک کو دکھایا گیا، تو وہ سمجھ گئے کہ جو دماغ کی خاص لکیر ہے وہ کہاں پر گر رہی ہے، تو خاموشی چھا گئی۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا، تب تو انہوں نے یہ نہیں کہا جب وہ ایک شخص ان کے پاس جو کہا جاتا ہے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حنیف رامے رہے ہیں، وہ ان کے پاس بھٹو کے ہاتھ کا پرنٹ لے کر آئے تھے لکیروں کا، تو پھر انہوں نے ہاتھ دیکھا اور خاموش ہو گئے۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ اگر یہ بات میں نے بتا دی تو وہ ناراض نہ ہو جائیں، سیکھ پا نہ ہو جائیں، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو اپنے اندر ایک ڈکٹیٹر تو تھے،
ان کا بھی پارا ہائی ہو جاتا تھا. تو اس لیے تو بعد میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ بات بتائی گئی. یہ مولانا کوثر نیازی مرحوم کوٹ کر رہے ہیں اپنی کتاب آن لائن کٹ گئی میں کہ بعد ازاں یہ تاریخ نے ثابت کیا کہ اس شخص کے دماغ نے اسے تختہ دار تک پہنچایا. وزیر اعظم جب سری لنکا کے دورے پر گئے تو انہوں نے مسز باندرے ناٹکے سے خواہش ظاہر کی کہ وہ ان کے درباری نجومیوں سے ملنا چاہتے ہیں. یعنی جب ذوالفقار علی بھٹو ایک بار سری لنکا گئے تو تب انہوں نے درخواست کی تھی کہ جو ان کے درباری نجومی ہیں، آپ کو پتہ ہے بنگلہ دیش اور سری لنکا میں تو نجومیوں کی بھرمار ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ کے درباری نجومیوں سے، یعنی جو دربار کی پیشن گوئیاں کرتے ہیں، ان نجومیوں سے ملنا چاہتا ہوں. وزیر اعظم بھٹو نے نجومیوں کو 7 مارچ کی تاریخ سے آگاہ کیا اور انہیں حساب لگانے کو کہا کہ اس تاریخ کو ہونے والے انتخابات کا نتیجہ کیا نکلے گا، لیکن ایک بھی نجومی نے ان کی بات کا جواب نہ دیا. سب کے ہونٹوں پر گویا مہر لگ گئی تھی کہ مسٹر بھٹو کے بے حد اصرار پر ایک نجومی نے، جو بزرگ نجومی تھے، انہوں نے صرف اتنا کہنے پر اتفاق کیا، اب تو آپ تاریخ کا اعلان کر چکے ہیں، ہم اس میں کیا رائے دے سکتے ہیں. یعنی جو بھٹو صاحب کے مشیر تھے، سندھ کے صوبائی وزیر، جنہیں پراسرار علوم کے بارے میں بڑا شوق تھا، اور جس طرح مولانا کوثر نیازی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ بھٹو صاحب کو بھی شوق تھا، تو 7 مارچ کی تاریخ یعنی 7 مارچ 1977 کی تاریخ انتخابات کے لیے وہ نجومیوں سے نکلوائی گئی تھی. سری لنکا کے کسی نجومی تھے. یہ تو بعد میں جب ذوالفقار علی بھٹو سری لنکا گئے تو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ درباری نجومیوں سے ان کی ملاقات کروائی جائے، تو جو درباری نجومی تھے وہ خاموش رہے، لیکن ایک بار بار اصرار پر ایک بزرگ نجومی نے یہ کہا کہ آپ تو اب تاریخ کا اعلان کر چکے ہیں. تو انسان سوچتا کچھ ہے، اس کے ساتھ ہوتا کچھ ہے. اس جو وی لاگ ہے، اس کا مرکزی نقطہ، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، آپ میری رائے سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو مرکزی نقطہ یہ ہے کہ انسان سوچتا کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے. جو مولانا فضل الرحمان کے والد مفتی محمود مرحوم کو جب 9 جماعتوں کے اتحاد کا سربراہ بنایا گیا، کیا کانسپریسی تب رچی گئی، وہ چیزیں ہیں نا کہ بھٹو صاحب نے یہ کہا کہ اب تو ہم آدھا الیکشن جیت چکے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا حالات ہوں گے وہ انہیں کسی نے نہیں بتائے. تو جو بھی چیزیں ہوں اس میں اپنی بشری کمزوریاں بھی ہوتی ہیں. تو میرا یہ ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ جو بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا وہ ہونا چاہیے تھا، وہ پاپولر لیڈر تھے، تختہ دار تک انہیں پہنچایا گیا، لیکن میں تو ایک خبر اور اس کا تاریخی جو پس منظر ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیونکہ آج کل حامد میر صاحب بھی کچھ ایسے تاریخی حقائق آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں بھی آپ کے سامنے لے کر آئیں گے جو بشری کمزوریوں کے حوالے سے ہیں کہ انسان بسا اوقات سوچتا کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے. تو دوستو، آپ کو میرا یہ ویلاگ پسند آئے تو ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.